आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयदा हिरा शराजी अपनी यूट्यूब चैनल सैयदा हिरा शराजी ऑफिशियल पे आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयाम हज है, तो आज की इस वीडियो में हज के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूंगी और इसमें आप सब जान सकेंगे कि क्या खाने काबा हमेशा से इसी में था जिस तरह से आज हमें नजर आता है, और जमीन पर जिन्नात कहाँ से आए, शयातीन कहाँ से आए, पहला हज जमीन पर सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले खाने काबा को किसने तामीर किया, हज पर इंसानों के साथ और कौन कौन सी मखलूक़ात हरम अल्लाह में मौजूद होती हैं, और फरिश्तों का क़िबला, फरिश्तों का काबा कौन सा है, और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको जो है वो जानने के लिए मिलेंगी। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात जो जन्नत में मौजूद थी, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, तमाम जिन्नात, तमाम शयातीन ज़मीन पर आ गए। और पहली मर्तबा ज़मीन पर काबा उसी वक्त बना कि जब जनाब आदम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो परवरदिगार आलम ने जन्नत का सुर्ख याकूत का एक खैमा ज़मीन पर फरिश्तों के ज़रिए ज़मीन पर भेजा, और फिर उस खैमे के अंदर जन्नत का एक नूर भी खुदा ने उतारा, और हजर अस्वद को भी ज़मीन पर जो है परवरदिगार आलम ने भेजा, इसलिए कि हजर अस्वद वो पत्थर था जिस पर बैठ कर हज़रत आदम जन्नत में अल्लाह की तस्बीह किया करते थे। जब वो वहाँ से चलने लगे तो वो पत्थर हज़रत आदम की जुदाई में रोने लगा, अल्लाह ने उनके साथ ही उसको ज़मीन पर भेज दिया, और इस तरह से एक सुर्ख याकूत का जो खैमा था, जन्नत का खैमा, और जन्नत के नूर से उसको खाने काबा को, पहले काबे को जो ज़मीन पर बना वो तामीर किया गया, और उसकी तामीर जो है वो फरिश्तों ने की। अच्छा, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं कि हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने जब खाने काबा तामीर किया तो काबा जब तामीर हुआ, नहीं, खाने काबा, ये जो काबा है हरम अल्लाह, ये ज़मीन पर जब से जनाब आदम आए जब से मौजूद है। तो पहला ज़मीन का जो है काबा जब तामीर हुआ, जब जनाब आदम जन्नत से ज़मीन पर आए, सुर्ख याकूत का खैमा अल्लाह ने जन्नत से भेजा, उसमें जन्नत का एक नूर उतारा और एक काबा बना, और फरिश्तों ने उसको तामीर किया, और फरिश्ते उसके गिर्द तैनात जो है वो कर दिए गए, और जहाँ जहाँ तक फरिश्ते तैनात थे, जहाँ जहाँ तक अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया था, वहाँ तक जो है वो हरम अल्लाह की हुदूद बन गई। और हज़रत आदम जो है फिर हज किया करते थे, हज़रत आदम ने हज किया, तवाफ़ करते थे और तस्बीह किया करते थे, और फिर इसी तरह से जो है वो काबा फिर बाद में दोबारा जो है 10 बार कम अज़ कम जो है वो खाने काबा तामीर किया गया। पहले तो ये तामीर थी जो फरिश्तों ने मिलकर जो है वो ज़मीन के पर जो आए फरिश्ते और उन्होंने खाने काबा तामीर किया, उसके बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो काबा तामीर किया, और जिस तरह से हज़रत इस्माइल मदद कर रहे थे हज़रत इब्राहिम की काबा तामीर करने में, हज़रत हव्वा ने जो है वो मदद की हज़रत आदम की, और मिट्टी और गारा देती जाती थी, फिर हज़रत आदम जो है वो काबे को तामीर करते जाते थे। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उसमें तौसी की, फिर इस तरह से अम्बिया से होते होते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक जो है का दौर आया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो जब तूफ़ान नूह आया तो पूरी दुनिया उस तूफ़ान में गर्क हो गई, और खाने काबा भी जो है वो उस तूफ़ान की वजह से ज़मीन से जो है वो गायब हो गया, परवरदिगार आलम ने उसको उठा लिया। और फिर जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इब्राहीम काबे को तामीर कीजिए, तो हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा की दीवारों को बुलंद करना शुरू किया। और आप मुआज़ा देखिए कि अल्लाह के खलील जब काबे को तामीर कर रहे थे तो जिस पत्थर पे आप खड़े हुए थे, जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती जाती थी वो पत्थर भी जो है वो बुलंद होता जाता था। हज़रत इस्माइल आपको मिट्टी और गारा लाकर देते जाते थे, और हज़रत इब्राहीम तामीर करते जाते थे, और साथ साथ जब तामीर कर रहे थे तो एक दुआ जो कुरान मजीद की आयत है दोनों पढ़ रहे थे काबे की तामीर करते हुए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम,
دونوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما کے، بے شک تو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ بس جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم اب لوگوں کو بلاؤ اللہ کے گھر کی طرف کہ وہ آ کر یہاں پر جو ہے وہ حج کریں۔ جیسے پہلے بھی حج ہوتا رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے اور لوگوں کو صدا دیا، اللہ کے گھر کی طرف بلایا، پھر لوگ آیا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ قربت الہی کا سبب ہے۔ جب انسان جس طرح سے حضرت آدم جنت میں بیٹھ کے خدا کا قرب حاصل کیا کرتے تھے، جس کے لیے کہا گیا نا کہ دو عالم سے کر دیتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام قربت الہی حاصل کیا کرتے تھے۔ جب انسان کعبے جاتا ہے تو قرب الہی کو حاصل کیا کرتا ہے، اور جب آواز لگاتا ہے وہاں پہ جا کر حالت عشق میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو پروردگار عالم کو پکارتا ہے انسان وہاں جا کر۔ اور احادیث میں صحیح مسلم میں بھی اور دیگر مستند ترین کتب میں کہ جہاں پر اللہ نے بیت معمور بنایا، عرش پر فرشتوں کا جو قبلہ ہے چوتھے آسمان پر، اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ اس کے بالکل نیچے، اس کے ہی بالکل سیدھ میں زمین پر اللہ نے انسانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنایا ہے۔ لیکن یہ جو خانہ کعبہ اللہ کا گھر زمین پر ہے، اس پر بھی روزانہ 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں حرم اللہ میں۔ اور بہت سارے لوگوں کو جن کی بصیرت اور بصارت اس قابل ہوتی ہے تو انہوں نے بہت ساری معجز نما ہستیوں کا دیدار وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ میں کیا ہے۔ اور پھر جب وہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، روایات کہتی ہیں کہ تعداد اتنی ہوتی ہے فرشتوں کی کہ جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ جاتی ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی حرم اللہ کی زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ فرشتے جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے نور حاصل کرنے کے لیے۔ تو حج کی مکمل جو ہے تکمیل جب ہوتی ہے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا جاتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو رسول اللہ کے روضہ مقدس پر پھر سب لوگ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ فرشتے بھی تشریف لے جاتے ہیں رسول اللہ کے روضہ مقدس پر۔ اور کیا شان ہے رسول اللہ کے گنبد خضرا کی، اس روضہ مقدس کی۔ آپ یقین جانے کہ جب میں جاتی ہوں محافل میں میلاد پڑھنے کے لیے تو جب مدینے کا تذکرہ کرتی ہوں، مدینے کا ذکر کرتی ہوں تو عجب کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی کہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں کہ لوگوں پہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے گنبد خضرا کا ذکر سنتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں، ان کی زلفوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کے چشمان مقدس کا ذکر سنتے ہیں، لبہائے مبارک کا ذکر سنتے ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے شہر مدینہ کا ذکر سنتے ہیں، تو لوگوں میں ایک عشق کی طلب ہے، ایک تڑپ ہے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں مدینے کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کتنی بڑی ایک بات ہے کہ حج بدل جو ہے، یعنی حج تو ہے ہی ہے لیکن حج بدل جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد کروایا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں ان کو حج نہیں کرا سکے، ان کے مرنے کے بعد اللہ نے اتنی دولت، اتنی استطاعت دے دی، اتنا پیسہ دے دیا، تو ان کے بدلے اگر کسی کو حج کرائے تو 3 لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے ایک ساتھ، ایک وہ شخص جس نے حج کرایا، ایک وہ جو حج پر گیا، اور ایک وہ جس کے لیے حج کیا گیا۔ اور جو کوئی بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حرم اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کعبے کو یہ اعزاز حاصل ہے جیسے ہی کعبے پہ نگاہ پڑے پہلی 3 دعائیں جو مانگی جائیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں،
کیونکہ حج کرنے سے اللہ غنا میں اضافہ فرماتا ہے، انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ حالت عشق میں جب انسان ایک عاشق بن کر اپنے محبوب کے دیدار کے لیے جاتا ہے تو پھر کنگھی نہیں کرتا، پھر جو نہیں مارتا، پھر سرما نہیں لگاتا، پھر بہترین لباس نہیں پہنتا، بس کفن باندھ کر جو ہے وہ سفید کپڑا باندھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے۔ تو حج کا مقصد یہ ہے خود کو سپرد اللہ کر دینا، اللہ لقائے اللہ کے لیے، لقائے رسول کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ فنا کر دینا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا۔ تو حج اسی کا ہے جو اس کا آنے کے بعد طرز عمل بدل جائے، جس کا رویہ بدل جائے، جس کی زندگی جو ہے وہ مثبت ہو جائے۔ معصوم سے سوال کیا گیا تھا نا کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو کہا کہ واپس آنے کے بعد اگر تم اپنے عمل میں مثبت تبدیلی پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری زیارت قبول ہو گئی، اور اگر اعمال بہتر نہیں ہوتے تو سمجھو کہ تمہاری زیارت قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو بہت مبارکباد ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں سیدہ ہیرا شرازی دعا گو ہوں آج کے دن کے صدقے سے، حج کے موقع پر، کہ جو لوگ گئے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے وہ دوبارہ پروردگار ان کو یہ شرف عطا کرے کہ وہ حرم اللہ کی زیارت کرنے بھی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی بھی زیارت کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ جب کوئی پروردگار عالم کے گھر کی زیارت کر کے آتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہو، بالکل پاک و پاکیزہ، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ایک اور موقع اس کو ملتا ہے زندگی میں کہ وہ اپنی زندگی کو اصلاح اور ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ بسر کرے۔ جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے دعا گو، خدا کرے کہ وہ وقت جلد آئے، اللہ آپ کو اتنی استطاعت، اتنا مال و زر اور پیسہ عطا کرے کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ضرور تشریف لے جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے سیدہ ہیرا شرازی کو ایام حج کے ان خاص دنوں میں اپنی عبادات اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔